علامہ نفیس احمد صدیقی صاحب گلبرگ کراچی سے پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں گرمی سے بچنے کے لیے بار بار غسل کرنا یا کپڑا یا تولیہ بھگو کر سر پر رکھنا یا جسم پر ڈالنا کیسا ہے؟ تو محترم امتیاز صاحب، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں گرمی سے بچنے کے لیے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے، غسل کرتا ہے بار بار، یا تولیہ یا کپڑا گیلا کر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، باہر جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، کہیں کام پہ جا رہا ہے، اپنے ہیلمٹ کے اندر کا جو فارم کا حصہ اس کو گیلا کر لیتا ہے، اس سے بڑی راحت ملتی ہے۔ پچھلے سال میں خود ایسا کیا کرتا تھا، اس سال تو امکان ہے کہ اتنی گرمی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے اس طرح کے کوئی بھی اعمال کا گویا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی روزے کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہے، مسند احمد حدیث نمبر 3769 میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر گرمی یا پیاس کی وجہ سے پانی ڈالا جا رہا تھا جبکہ آپ روزے دار تھے، حتیٰ کہ مقام قدید پر پہنچ کر روزہ توڑ دیا۔ یہ فتح مکہ کے سفر کے دوران کا واقعہ ہے اور صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ ہمارے پیارے نبی مدینے سے مکہ جا رہے تھے اور فتح مکہ کا یہ سفر تھا، اور اس سفر کے دوران شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی نے کوشش تو کی ہوگی۔ ہم لوگوں کے لیے درس تھا کہ اگر پہلی فرصت میں گرمی لگ رہی ہے تو آپ سر پہ پانی ڈالیں یا جسم پہ پانی ڈالیں، اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اس کی نوبت آ جائے کہ اب روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں روزہ بندہ توڑ بھی سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے بھی توڑ دیا۔ اگر اللہ کے نبی نہیں توڑتے تو صحابہ کرام نہیں توڑتے، اللہ کے نبی چاہتے تو رکھ سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام کی اذیت کو، ان کی تکلیف کو آپ نے محسوس کیا، محسوس کرتے ہوئے آپ نے اس مقام پر پہنچ کر اپنے روزے کو توڑ دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے اس بات کا درس ہے کہ وہ اگر شدید گرمی پڑ رہی ہے اور روزے کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ شدید بیمار پڑ سکتا ہے، ہلاکت کی نوبت آ سکتی ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے اور وہ بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ روزہ توڑ دے، توڑ کر پہلے اپنی زندگی کی حفاظت کر لے، بعد میں جا کر ایک اور روزہ رکھ لے گا۔ تو روزہ دار اگر اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتا ہے یا گرمی سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے اور حصہ نمبر 6 مسئلہ نمبر 101 میں ہے کہ اگر کوئی 8-10 مرتبہ بھی غسل کرتا ہے روزہ رکھنے کے بعد تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ میں بھی پچھلے سال گرمی میں جاتا تھا تو اپنے ہیلمٹ کو گیلا کر لیتا تھا، اس کے اندر جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، اس کو گیلا کر لیتا تو بڑی راحت ملتی ہے، اور گردن کے اوپر یہ اپنے کاندھے کے اوپر بھیگا تولیہ بھگو کر ہلکا سا اس کے اوپر رکھ لیا کرتا تھا۔ صدر جانا ہے، کہیں اور جانا ہے تو آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر میں جا رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور جب اس طرح کا عمل بندہ کر لیتا ہے تو اس کے روزے کی حفاظت اور پیاس کی شدت میں کمی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شدت کی پیاس لگے اور آپ کو روزہ توڑنے پر آپ مجبور ہو جائیں۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی چند بار غسل کر لے یا اپنے جسم پر تولیہ اور کپڑا بھگو کر رکھے تو کیا اس کا حکم ہے؟ اس کی روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر کوئی نمود و نمائش کے لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ اسے کم لگ رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، مجھے بہت روزہ لگ رہا ہے، باوجود اس کا میں روزہ نہیں توڑ رہا ہوں، تو یہ دکھانے کے لیے یا کام سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میں جب اپنی تکلیف کو زیادہ ظاہر کروں گا تو امی کام پہ نہیں بھیجیں گی، یا ابو کوئی کام کے لیے نہیں کہیں گے، یا ہمیں کام پر جانا نہیں پڑے گا، یا بیگم ہمیں نہیں ٹوکے گی۔ ان تمام صورتحال میں نمود و نمائش ہے۔ اب نمود و نمائش کے لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، بار بار کپڑے ڈال رہا ہے اور بار بار غسل کر رہا ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کرنے کی وجہ سے اس کے روزے کی ثواب میں کمی تو واقع ہو سکتی ہے، اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایسی صورت میں بہرحال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے، لیکن بیجا کرنا، نمود و نمائش کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب عمل نہیں ہوگا، لیکن باوجود اس کے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے اور روزے کی حفاظت کرنا بھی ہمیں ضروری ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، نہ ثواب میں کمی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔